واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور افسوسناک واقعہ ہے جو 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کو موجودہ عراق کے شہر کربلا میں پیش آیا۔ اس واقعہ میں نواسہ رسول حضرت امام حسین اور ان کے خاندان و صحاب کو یزید بن معاویہ کی فوج نے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے شروع ہوا۔ امام حسین نے یزید کی خلافت کو غیر اسلامی اور ظالمانہ سمجھتے ہوئے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ یزید نے امام حسین سے بیعت لینے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے مگر امام حسین اپنے موقف پر قائم رہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کی مدد سے یزید کے خلاف قیام کر سکیں، مگر جب وہ کربلا پہنچے تو یزید کی فوج نے ان کا راستہ روک دیا۔ امام حسین کی شہادت نے اسلامی دنیا میں بہت گہرے اثرات چھوڑے اور ان کی قربانی کو حق و باطل کے معرکے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس واقعے نے اسلامی تاریخ میں ظلم کے خلاف جہاد اور حق کے لیے قربانی دینے کی روایت کو مضبوط کیا۔ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے بھی صفیں درست کیں۔ آپ کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ نے کربلا کے میدان میں درد انگیز خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو، جابر بن عبداللہ سے دریافت کرو، ابو سعید یا سہل بن سعد سے معلوم کرو، زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کس کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، کیا تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین خطاب فرما رہے تھے اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے، قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں تھا اور دشمنوں سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے لشکری آپ کی جانب بڑھے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی، یا اللہ میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے
اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ سے ہی مانگا ہے اور تو ہی ہمیشہ میری دستگیری کی ہے۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے۔ آج بھی میں تجھ سے ہی التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا، مجھے بتاؤ تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر حضرت حسین نے روسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے ابن ربی، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت حسین نے فرمایا، میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا، آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے کہہ دیا کہ میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک حر ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ کی باتوں کا اثر ہوا۔ اسی نے آپ کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا۔ اسی وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادام تھا۔ اسی ذہنی کشمکش کی کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں ہے؟ ابن سعد نے جواب دیا کہ اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا، مگر اب میں بے بس ہوں۔ یہ جواب سن کر حر یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت سیدنا امام حسین کے لشکر سے جا ملا اور حضرت سیدنا امام حسین سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں، اب اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگجو میدان میں اترتے رہے۔ اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے جانساروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے، مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ کے اور جانساروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ حر کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا، مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گمسان کی لڑائی ہوتی رہی، مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ سیدنا امام حسین نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور ٹلوں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا۔ سیدنا امام حسین کے جانسار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانسار اس خون ریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وقت جنگ بندی کی درخواست کی، مگر یزیدی لشکر نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اور آپ کے جانساروں نے تلواروں کے سائے میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ اپنے بچے علی اصغر کو لے کر
خیمہ سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین کے تمام جانسار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے، مگر آپ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ نے تلوار سنبھال لی اور پیادہ ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا۔ اس دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ مستان نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا، مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خولید بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دعویٰ بول دیا اور جگر گوشہ رسول حضرت سیدنا امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے غور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو خولید بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے، مردوں میں زندہ بچے۔ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔